ربیہ باجوہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ قاضی فائزی صاحب وہ جتنی ہیئرنگز چلتی رہیں اس میں ایک ان کا بار بار یہ آرگیومنٹ ہوتا تھا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کس طرح سے، وہ انہوں نے اپنے ڈسینٹ نوٹ میں لکھ بھی دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں بنیادی حقوق کے ساتھ، کہ آپ گرافٹ کیسز بند ہو گئے ہیں یا 50 کروڑ سے اوپر کا کیس کھولنا نیچے کا نہیں کھولنا، اس کا کیا لینا دینا بنیادی حقوق کے ساتھ۔ اس آرگیومنٹ کو، ان کے اس ڈسینٹ کو، اختلافی نوٹ کو، اور یہ ہے کہ یہ عدالت کا حق ہی نہیں ہے اس طرح کی اس قانون کو اڑانا، کیونکہ پارلیمنٹیرینز نے قانون بنایا، آپ اس کو کیسے اڑا سکتے ہیں؟ اس سے اگری کرتی ہیں اس آرگیومنٹ سے منصور علی شاہ صاحب کے؟ دیکھیے یہ ایک قابل احترام جج ہے، ان کا ایک اپنا موقف ہے اور انہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ دیا جو ان کا پورا حق تھا، لیکن عمومی طور پہ ہم لوگ اس چیز سے، میں ذاتی طور پہ بھی اگری نہیں کرتی اور جنرلی بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے اس آرگومنٹ کے ساتھ۔ ابھی ویسے ڈیٹیل تو آنا ہے، اس کے اوپر پھر پڑھ کے دیکھیں کہ اور انہوں نے کیا ریزنز دی ہیں۔ دیکھیں آرٹیکل 8 کے اندر یہ عدالت کا اختیار ہے کہ جوڈیشل ریویو کی پاورز ہے اور وہ یہ دیکھتی ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ اگر کوئی لیجسلیشن ہے یا کوئی ایسا قانون بنا ہے تو وہ اس کو کورٹ دیکھ سکتی ہے، اس کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ جو نیب کی امینڈمنٹس تھیں، یہ شروع دن سے ہی اس کے اوپر آوازیں اٹھتی رہیں کہ یہ قانون ساری جو یہ پرسن اسپیسیفک ہے یا ایشو اسپیسیفک ہے، وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ اینی کلیئر وائلیشن بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، جس کی آپ بات کریے نا کہ اگر وہ آئین یا قانون سے متصادم ہو تو اس پہ عدالت نوٹس لے سکتی، وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں یہ تو ان کی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ دیکھیے ایک بنیادی چیز کہ 50 کروڑ کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نیب کا اختیار ہے، اس سے نیچے نہیں ہے۔ کیا 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن جو ہے آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک ایکسچیکر سے پیسہ لوٹا ہو اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہیں ہے؟ پاکستان کے شہریوں کو حق نہیں کہ جو ان کا پیسہ ہے، کچھ لوگوں کے لیے 50 کروڑ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ ہاں جی، بس یہ بات ہے شاید، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اشرفیہ کے لیے ایک اس طرح کی خاص طبقات کو کرنے کے لیے، اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یا ان کو فائدہ دینے کے لیے امینڈمنٹس تھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ 1-1 روپے کے لوگوں کو ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو مسائل ہیں تو کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50 کروڑ کی جو رقم ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ تو میرا خیال ہے یہ براہ راست ایک بنیادی حقوق کا مسئلہ تھا۔ اور پھر دوسری بات، یہ تو صرف ایک گراؤنڈ ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اس امینڈمنٹ کو کیا گیا، جس طرح یہ ایشو اسپیسیفک تھی یا پرسن اسپیسیفک کہہ لیں، تو وہ بھی کوئی، یہ بھی جوڈیشل پرنسپلز ہیں جن کے اوپر انٹرپریٹیشنز آتی رہی ہیں۔ تو میرے نزدیک تو یہ بالکل یہ سسٹینیبل نہیں تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہتر فیصلہ ہے کہ یہ ترامیم کو کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا۔ میں اس پہ بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ قاضی فائزی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اگری کریں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ لائک مائنڈڈ ججز کے بارے میں دیکھیں لائک مائنڈڈ میرا خیال ہے جج کا کوئی، میرے نزدیک تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ججز کوئی بھی ہوں، انہوں نے فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے، جج آئین کا ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے کسی حکومت کا نہیں ہوتا، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، جج نے آئین کے تحت فیصلہ کرنا ہے۔ کتابی طور پہ تو یوں ہی ہوتا ہے، تو کتابی نہیں، مطلب ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اصولی طور پہ ہے، اور ہم توقع بھی یہی کرتے ہیں، کوئی بھی جج ہو، جسٹس عیسیٰ ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے لوگوں کی بڑی توقعات ہیں، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، تو ہم امید بھی یہی رکھتے ہیں جو بھی درست فیصلہ ہو وہ اس کو 90 دن کا ریمانڈ ربیہ باجوہ صاحبہ، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جن کو کالی شکیں کہتے ہیں، ان کا بہرحال استعمال ختم تو ہونا چاہیے۔ دیر آر سم امینڈمنٹس وچ کین بی گڈ، جو کورٹ بھی بات کر رہی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ یوز کہاں سے ہوتی ہیں۔ دیکھیے بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں بنیادی انسانی آزادیوں کی، ان کے اوپر ہم پہلے دن سے ہی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ 90 دن کا ریمانڈ اور جو باقی جوڈیشل سسٹم کے فلاز ہیں ان کے اوپر ہمیشہ ہم لوگوں نے نکتہ چینی کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک طریقہ کار ہے کہ احتساب کا آپ نے مطلب ایک سیٹ اپ ہے احتساب کے لیے، تو آپ اس کو بالکل ختم کر دیں۔ بات یہ ہے کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں ہمیشہ سے، یہ آج کی بات نہیں ہے، کہ احتساب جو ہے وہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل پروسیس کو روکنے کے لیے استعمال ہوا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ہماری بات ہو رہی تھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی، کہ جن کو ہم نے لیگل کانٹیکس میں دیکھنا ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، نہ تو احتساب اس لیے شروع ہونا چاہیے کہ وہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہو، اور نہ اس لیے ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شروع نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، تو ختم بھی نہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو آزاد کر دیں کہ جنہوں نے پبلک منی کو لوٹا ہے۔ تو میرا خیال ہے، اور جہاں تک اداروں کی بات ہے، تو ادارے صرف نیب نہیں، ہر ادارہ ہی کیپچرڈ ہے، یہ تو پورے پاکستان کا سسٹم کیپچرڈ ہے جس کے خلاف ہم سٹرگل کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن اگر پرنسپلی دیکھیں تو احتساب کا عمل جو ہے وہ بالکل ہونا چاہیے۔ کسی نے پاکستان کی قوم کا 1 روپیہ بھی لوٹا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی لازم ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان امینڈمنٹس کو یہ لوگ ہمیشہ اسمبلیز میں بیٹھے رہی، مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں کسی ایک کی بات نہیں کرتی، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کس وقت سنجیدگی سے اس بات کے اوپر بحث کی، کس وقت سنجیدگی سے انہوں نے کوئی پرو پیپل لیجسلیشن کی، یا کب انہوں نے بات کی کہ ہاں
ہاں ہم سنجیدہ طور پہ چاہتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن کا ایک جو امبیڈڈ کرپشن ہے سسٹم کے اندر اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. مجھے بتائیے کہ مطلب کہاں پر یہ بات ہوئی ہے پارلیمان کے اندر؟ تو جب ہم پارلیمانی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں پارلیمنٹ کا کیا وہ رول ہے؟ اگر وہ رول نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی جو چیک اینڈ بیلنس کا جو کانسیپٹ ہے اس میں عدالتوں کا بھی ایک کردار ہے اور اس میں آپ کی ایگزیکٹو کا بھی ایک کردار ہے. تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف پارلیمانی ڈیموکریسی ہے آپریٹو ورڈ آپ نے یوز کیا ہے کہ پارلیمانی ڈیموکریسی کیپچرڈ ہے کہ پارلیمانی ڈیموکریسی ہے تو پھر سارا کچھ باقی ادارے ختم ہو جائیں گے. پارلیمان جب میں خود چاہتی ہوں ہر جمہوریت پسند یہ چاہتا ہے کہ پارلیمان سنجیدگی سے پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کرے تو میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح ایک سسٹم کیپچرڈ رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جدون صاحب, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا آپ نیب کو کیپچرڈ کہہ رہے ہیں, باقی ادارے اگر کیپچرڈ ہیں جس میں ایف آئی اے ہے, جس میں آپ کی کسٹمز ہے, جس میں آپ کے آپ کو پتہ ہے آپ کی پارلیمان ابھی تو ہم صرف احتساب کی ان کی بات کر رہے ہیں جی. پارلیمان کے اندر وہ خود کہتے ہیں, ہمارے انتہائی قابل احترام سینیٹر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نہیں پتا کہ قوانین کہاں سے آ رہے ہیں اور کیسے پاس ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے جب پارلیمان کے اندر بیٹھے اتنے رسپانسبل سیزنڈ سیاستدان یہ کہہ رہے ہوں تو پھر میرا خیال ہے اس کے اوپر سوچنا چاہیے. میں جدون صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا, جدون صاحب اگر ایف آئی اے کی ہم بات کرتے ہیں کہ جس ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے ایف آئی اے کے پاس چلا جائے, کسٹمز کا بنتا ہے کسٹمز کے پاس چلا جائے, انکم ٹیکس کا بنتا ہے انکم ٹیکس کے پاس چلا جائے, اینٹی کرپشن کا بنتا ہے ان کے پاس چلا جائیں. کیپچرڈ تو سر وہ بھی ہیں, وہاں بھی فیصلے جس طرح سے ہوتے ہیں کروائے جاتے ہیں, ان کو بھی بند کر دیں ساتھ. اگر اس اصول پہ ہم نے رہنا ہے کہ نیب چونکہ کیپچرڈ تھا تو نیب میں بند کر دو, باقی رہن اپنی جگہ پہ, ان کو بھی پھر میرا خیال ہے ختم کر دینا چاہیے نا ساتھ. نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے اداروں کو ختم کر دینا چاہیے. ان کا تو مقصد یہ تھا کہ باقی ادارے جو ہے, مطلب ادارے زیادہ ہونے سے مطلب نہیں ہوتا. آپ ادارہ ایک ایسا بنائے جو میرٹ پہ بنے, اس کے اندر اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ ہوں, اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک میکانزم بنایا. اب یہ ڈریکونین لا جو بھی تھے, اب پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے ایپڈو آیا, پروڈا آیا, احتساب ایکٹ 1997 آیا, پھر اس کا جو مشرف کے دور میں یہ والا نیب آرڈیننس آیا, پھر اس کے اندر سپریم کورٹ میں سب سے پہلے اسفند یار والی کیس میں یہ چیلنج ہو گیا 2001 میں. تو اس کے اندر دیکھیں نا, اب آج دن تک جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس رہا ہے پاکستان میں وہ ہمیشہ ٹینٹڈ رہا ہے, وہ سٹگمیٹائز رہا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی صحیح ہوئی نہیں ہے. اور جو بھی بندہ آتا ہے وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی چاہتا ہی نہیں ہے. وہ آج دن تک, ابھی ہم تو کہتے ہیں کہ آج دن تک مجھے بتائیں کون سے سیاسی بندے سے کتنی بڑی ریکوری ہوئی ہے. سر میں ایک بات صرف ایڈ کروں گی آپ کی اجازت سے. جدون صاحب ایک تو پوچھیں آپ جی. نہیں وہ انہوں نے بات مکمل کر لی, تو پھر میں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی, سیاستدانوں کے دور میں ایک دوسرے کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا پھر یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی تھی پھر ختم کر دیتی, پورا ادارہ ختم کر دیتی, بجائے اس امینڈمنٹ کرنے کے کہ آپ انٹینشنلی یہ نظر آئے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے جن کے اوپر کرپشن چارجز ہیں. کوئی بھی پارٹی ہو, میں کسی ایک کی نہیں, چاہے پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, کوئی بھی پاکستان کے اندر پارٹی ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت ہو, کوئی اور فرد ہو, تو بات یہ ہے کہ آپ پھر ختم کر کے تو پھر آپ کو سسٹم دیں, آلٹرنیٹ سسٹم دیں جو نظر آئے کہ پاکستان کے جو پبلک منی ہے, جو پبلک ایکسچیکر ہے, اس کی حفاظت کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ایک ایفیکٹو میکینزم موجود ہے. اس کا معاملہ ہے نا, میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا جدون صاحب سے. جدون صاحب اب تو دیکھیں چیئرمین نیب جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ صاحب, سوری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ صاحب جو ہیں, تو ان سے آپ کو امید نہیں ہے کہ مطلب وہ بڑا نیوٹرلی چلیں گے معاملات کو لے کے آگے؟ ہیلو جی, مجھے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی آپ کو. دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ ادارہ بطور ادارہ جو ہے وہ تو ابھی آئے ہیں نا, ابھی بھی ان کے آنے کے بعد دیکھیں جو پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین تھے انہوں نے ریزائن کر دیا, ان سے پہلے چیئرمین تھے وہ 4 مہینے رہے. اب یہ تو ان کے جو آگے ایکٹ کریں گے وہ بتائیں گے کہ وہ کس طرح اس ادارے کو چلانا چاہتے ہیں, میرٹ پہ چلانا چاہتے ہیں, کوئی اس کو کوئی پولیٹیکل سائز کر کے چلانا چاہتے ہیں. یہ تو اب ان کی ابھی تک تو جب یہ آئے ہیں تو ابھی تک تو کوئی کیس مطلب یہ جب کورٹ کے اندر obviously یہ پتہ چلے گا کہ وہ کیا کسی مطلب میرٹ پہ چلا رہے ہیں یا کسی کے پیچھے کہنے پہ چلا رہے ہیں, جس طرح پہلے یہ نیب کا ادارہ چلتا رہا ہے. یہ تو جب آگے پروسیڈ ہوئیں گی چیزیں, جب نیب کے ریفرنس آئیں گے, بلکہ انہی کیسوں سے پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کیس جو ہے وہ نیب کورٹ کے اندر واپس جاتے ہیں, کس طرح نہیں جاتے. اب ساری ذمہ داری جو ہے پھر نیب کے ادارے پہ پڑ گئی ہے کہ اگر یہ سیٹیسفائڈ کر دی ہیں جو والی امینڈمنٹ تھی, تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں تو ویسے اس میں ایک بات چلیں ویسے کیس سٹارٹ ہونا ہے جہاں
ٹھیک ہے، میں تو صرف کیا اس کو کہتے ہیں کہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ ربیہ باجوہ صاحبہ، اگر فرض کریں یہ لا جو اس کو یہ جو کل عدم قرار دیا یہ یہیں پہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ کیسز، وہ کہتے ہیں جناب کہ ساروں کے کھل جانے ہیں، اب جو پتہ چل جائے گا سب کی باری، کوئی نہیں بچے گا، ہوا کسی کی نہیں، یہ چل رہا ہے کہ جناب شہباز شریف بھی دوبارہ فلان ڈمکار۔ جو آپ کے چیئرمین نیب صاحب ہیں وہ جن ٹرائل کورٹس کے اندر جائیں گے آگے ریفرنسز، وہاں پہ آگے کوئی جج دلاور ٹائپ جج بیٹھے ہوں اور وہ زبردست قسم کے فیصلے آگے سے آ جائیں تو دیکھیے پاکستان کے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کا تاثر یہی ہے، اور بلکہ حقیقت ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، اور ہمیں یہ اور اس کا بڑا خاص طور پہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بڑا ایک مایوس کن کردار ہے جس کے اوپر ہم سب کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں۔ یقیناً اچھے ججز بھی بیٹھے ہیں، خاص طور پہ 9 مئی کے واقعات دیکھیں اور دیگر اور کسی ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں، کچھ ججز نے بہت جانا کس کے پاس ہے یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی بالکل، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے فیصلے بھی دیے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو عدلیہ کا تاثر ہے وہ کوئی بڑے اسٹرانگ ادارے کا نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ سارے جو آپ نے باتیں کی ہیں، کیسز کھول بھی جائیں گے، آپ کو پتہ ہے NROs بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے تو ایک دوسرے کے فائدے کے لیے یہ خاص پولیٹیکل ایلیٹ، میں ہر پولیٹیشین یا ہر جو پاکستان کا جو ایکٹیوسٹ ہے میں اس کی بات نہیں کرتی، خاص طبقہ ہے جو پورے سسٹم کے اوپر چھایا ہوا ہے، وہ پولیٹیکل لوگوں میں سے بھی ہے، غیر جمہوری لوگوں میں سے بھی ہے، ان لوگوں کے گٹھ جوڑ ہے جو پاکستان کے ریسورسز کو جنہوں نے لوٹا، یہ تو ایک بڑی کھلی بات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے کس طرح دن بدن ایک اکنامک کرائسس کی طرف جا رہا ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جاتا، جسٹس سسٹم، لیگل سسٹم، اگر وہ اس کا تاثر یہ ہے کہ وہ اسٹرانگ نہیں ہے، بالکل جوڈیشل سسٹم نہیں ہے، غیر جمہوری قوتوں کے انٹرونشن آپ کے سسٹم کے اندر، سیاستدان اپنا کردار ادا نہیں کرتے، ان کی کوئی سوچ اس طرح نہیں ہے کہ جو عوام کے لیے وہ بات کریں۔